السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إنما أمره إذا أراد لشيء أن يقول له كن فيكون۔ جامع مسجد ٹنڈاؤ، عزیزم لائق احترام امام سید عابد علی بابا دامت برکات عالیہ، پیر طریقت علامہ حضرت جناب قبلہ لائق احترام خلیفہ شیخ الاسلام سید ذاکر علی بابا دامت برکات عالیہ، بالخصوص تعظیم احترام اور فضیلت باوقار حضاظ کرام اور روشن اس مسجد کو کرنے والا ہمارا یہ جلسہ، تمام حاضرین برادرین کو بالخصوص السلام علیکم۔ میں نے کلام پاک کی اس آیت کریمہ کو پڑھا۔ یہ مبارک مہینہ ہے جس کی فضیلت، جس کا معاملات، ایک کون فیکون کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے بالخصوص محبت سے خدا کی قدرت کاملہ کا جلوہ، اللہ کی اور مخلوق تھی جسے ہم فرشتے کہتے ہیں، اور ایک اور مخلوق تھی جسے ہم جنات کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا انما امرہ اذا ارادہ، کہ میں کچھ بنانا چاہتا ہوں، کچھ پیدا کرنا چاہتا ہوں، عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے عجیب الشان ایک جماعت جس کی ہے، جس کا کام ہی ہے، جس کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، صرف اللہ کی عبادت۔ جو رکوع میں ہے وہ ہزاروں لاکھوں برسوں سے رکوع میں ہے، جو سجود میں ہے وہ اللہ کی وہ نوری مخلوق فرشتے جسے کہتے وہ سجود میں ہے، جو تسبیح میں ہے، ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرض پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ لیکن جب اللہ نے آدم علیہ نبی کو ایک انسان بصری تقاضے پہ اللہ نے چاہا کہ نوری مخلوق کے لیے تو معاملات آسمانوں پر ہے، لیکن میں ایسا ایک امر واضح کروں جس سے مراد جو رسالت کے طرف توجہ ہے، اور رسالت سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اس پہلے اللہ نے دنیا میں 3 کتابیں انجیل، توریت اور زبور کا نزول کیا ہے۔ کبھی کہیں اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے میں کلیم کو پیدا کیا، کبھی خلیل کو پیدا کیا، ہزاروں لاکھوں پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں وجود میں لائے اور امتوں کو لائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس عید میلاد النبی کے مہینے میں آپ نے اس مکے کی دھرتی پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ آسمانی کتابیں انجیل توریت کی امتیں وہ ایسے علاقوں میں رہتی تھی اور وہ پرتلاش میں تھی کہ کوئی جو نبی آنے والے اس کی تحقیق کہاں کیا جائے۔ اللہ کا امر ضرور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان آسمانی کتابوں میں ایک نبی میں مبعوث کروں گا جس کی عظمتیں برکتیں بے انتہا ہوگی، اور تمام نبیوں کے وہ امام بنیں گے، ان کو معراج حاصل ہوگی، اور ان کی امت تمام امتوں سے افضل اعلیٰ ہوگی۔ بس جب اس آسمانی کتابوں میں ان پیشن گوئیوں کو اگلی امتوں کی، اگلے نبیوں کی امتوں نے جب اپنی کتابوں میں وہ پڑھا اور آپ تلاش کی طرف نکل پڑے۔ اب وہ تلاش کرتے کرتے ایسی جگہ پر پہنچے
کہ یہ کہاں تلاش کرے، وہ نبی کون سی جگہ پر آئیں گے، وہ کون سی آبادی ہے، کون سا علاقہ ہے۔ عزیزان گرامی، وہ عقل مند قوم جسے ہم یہودی کہتے ہیں، جو اہل کتاب ہے، وہ تلاش کرتے کرتے کچھ قافلے مکہ کی دھرتی پر آئے، کچھ قافلے مدینہ منورہ میں بس گئے، لیکن انہوں نے تحقیق کی اپنی کتابوں سے کہ ضرور یہ آبادی بس چوٹ یہاں پہ ہم پہنچ گئے۔ ستاروں کا علم تھا ان کے پاس، انہوں نے تحقیق کی، اب خاص توجہ اس طرف ہم جاوے، کہاں جاوے کہ اس پہاڑیوں کے علاقوں میں ایک گھر ادھر ہے، ایک گھر ادھر ہے، نہ کوئی ایک مکمل آبادی ہے کہ جہاں سے آپ سیکورٹی آبادیوں کا آنا جانا ہو جائے، لیکن پہاڑوں پہ رہتے تھے۔ مکہ آج بھی پہاڑوں میں بسا ہوا ہے، اور ایسے عالم میں ایک قوم کے کچھ قبیلے وہاں بس گئے۔ ایسے تو کتابوں میں آیا ہے کہ مسلسل 10 قبیلے بڑے وہاں بسے تھے، اور ان 10 قبیلوں میں عظمت والا قبیلہ وہ ہاشمی گھرانہ تھا، اور اس ہاشمی گھرانے کے اندر سیدنا عبد المطلب ایک ایسے قبیلے کے سردار تھے۔ اس زمانے میں بھی خانہ کعبہ کا وجود تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جب نبی کو مبعوث کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، نبی کے بھیجنے کی ضرورت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ جب انسانیت ختم ہو جاتی ہے اور ادب و احترام کا تمام زمانہ گزر جاتا ہے، ظاہرات عالم سامنے آ جاتے ہیں، انسان بظاہر دکھتا ہے لیکن جنگلیت کے مقام سے اتنا اعلیٰ ترین منزلوں پر پہنچا ہوا ہوتا ہے، انسانیت کوئی جگہ پر دیکھنے میں نہیں آتی۔ ایسے زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ کی پیدائش کا عالم کیا ہے، ان کی عظمتوں کے معاملات کیا ہے؟ ایک دن ان کے دادا، جن کا نام ابو طالب ہے، عبد المطلب ہے، اب وہ عبد المطلب جو ہے مکے کے اندر بڑے سرداروں میں بیٹھے تھے، اور وہاں پہ کچھ چرچا ہونے لگی کہ ان کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ کی جو بیوی ہے وہ بہت اعلیٰ تر خوشبو لگاتی ہے۔ سیدنا عبد المطلب کے 12 بیٹے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 12 چچا ہے، اور ایک روایت میں آپ کی 7 پھوپھی ہے۔ 7 پھوپھی میں آپ کی ایک ہی پھوپھی ایمان لائے ہے، دوسرے چچاؤں میں 3 چچا ایمان لائے ہیں۔ بڑا قبیلہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ ہم رسالت کی توجہ، رسالت کی طرف کیا ہم بات کر سکے؟ جس کی اماں کا معاملہ کا آپ سنیں تو سمجھیے کہ رسالت نور جو ہے اس کے پاورز کتنے ہوتے ہیں اور وہ برکتیں کتنی ہیں۔ آج ہم ایک دلیل ہم آپ کو دے رہے کہ یہاں پہ اس محفل میں حاجی صاحبان تشریف جلوہ پہنچے۔ نبوت کا پاور دیکھیے، وہ پاور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے اس زمانے میں حج کا معاملات ایک فرض اسلام کا حج ہے۔ اب وہ حج دنیا میں ایک اسپیشل علاقہ منتخب کیا گیا، اور مکہ کے اندر جسے ہم عرفات کا میدان کہتے ہیں۔ فضیلت بہت ساری عبادتیں ہیں، قرآن کا پڑھنا عبادت، نماز کا پڑھنا عبادت، روزے کا رکھنا عبادت، زکوٰۃ کا دینا عبادت، کسی کے کام آ جانا عبادت، لیکن یہ عبادت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اتنی کمپٹیشن دوسری عبادتیں نہیں دے سکتی جو حج کا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ یہ نبوت کا پاور ہے۔ کیسے نبوت کا پاور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا آپ حج کرو۔ حج کہاں پہ کرنے کا حکم دیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مبعوث ہوئے، آپ دیکھو شہر کے اندر زمزم وہاں پہ موجود، خدا کا گھر وہاں پہ موجود، مینا وہاں پہ موجود، عرفات وہاں پہ موجود، مزدلفہ وہاں پہ موجود، یہاں تک کہ قرآن کا وہاں موجود، اور ہر نبی پر یہ قانون تھا کہ تم کو خانہ کعبہ کے مکہ کا سفر کرنا ہے اور آپ کو حج پڑھنا ہے۔ ایک نبی دنیا میں ایسا نہیں گزرا کہ جس نے حج ادا نہ کیا۔ لیکن ہم یہ خاص توجہ چاہتے ہیں
کہ حاجی جب وہاں پہنچتا ہے اس کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ یہ گناہ کو اللہ الفاظ میں معاف کر دیتا ہے۔ تو وہ ایک واقعہ گزرا ہے، ایک زندگی کا ایک خاص عجیب معاملہ تو گزرا ہے۔ سیدنا آدم علیہ نبی اور سیدنا حوا، آپ میاں بیوی عرفات کے معنی وہاں مل رہا ہے، اور جنت کی خطا رب تبارک و تعالیٰ نے عرفات کے اندر ان کو معاف کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا کہ جنت کی خطائیں جو عرفات میں معاف ہوتی ہے تو دنیا کے گناہ کرنے والے اگر سچے دل سے خانہ کعبہ کا طواف کر کے عرفات میں پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہ کو بخش دے گا۔ یہ ہے فضیلت مکہ، اور یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی عظمت۔ آپ کے دادا جب مکے کے اندر بیٹھے تھے، خاندانوں نے ایسی گفتگو کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکان سے ہم قریب سے گزرتے ہیں تو بہت بڑی خوشبو آتی ہے، اور ان کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ کی بیوی جو ہے وہ خوشبو لگاتی ہے، اور پوری گلیوں میں اور محلے میں وہ خوشبو پھیل جاتی ہے۔ یہ بات جب آپ کے سسر سیدنا عبد المطلب نے جانی، آپ کو بہت بڑا احساس ہوا کہ میرے گھر کی بات یہاں تک کہ خوشبو کی معاملات ہے، آپ جا کے اپنے گھر تحقیق کرتے، اور تحقیق کرنے کے بعد آپ پوچھتے اندر سے کہ ادب سے پوچھواتے کہ بتاؤ آپ ہمارے بیٹے کی بہو ہے، یا آمینہ آپ کہاں سے خوشبو لاتی ہے کہ جس کا چرچا پورے مکے میں ہو رہا ہے؟ بڑی پیچیدہ، اب جہاں جہالت ہو، ایسا ماحول ہو، گاؤں اور دیہات کے معاملات میں کیا نہیں باتیں ہوتی، لیکن یہ بات عظمت والی ہے، برکت والی ہے، نور والی ہے، رسالت والی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پاور ہے کہ نبوت کا پاور کیا ہوتا ہے، آنے سے پہلے کیا ہوتا ہے۔ ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، اور سیدنا آدم علیہ نے جب خطا کی، جنت کی شہر کی، اور جب وجود دنیا میں ان کو ڈالے گئے تو آپ پریشان تھے کہ دنیا کے اندر میرا کون سپورٹر ہے، میری یہ خطا، میرا اس قدر معاملات بگڑ چکا ہے۔ لیکن انہوں نے تصوف کی دنیا میں جا کر آپ نے خیال کیا کہ جنت کے اندر میں نے ایک نام لکھا ہوا دیکھا تھا، اور وہ نام اللہ کے نام سے ملا ہوا تھا، اور میں نے یہ کلمہ پڑھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی وقت آپ نے وسیلہ اللہ کو دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس خطا کو معاف کیا۔ کہ نبوت سے پہلے وسیلہ کسی نے دیا ہے، جس کے تمام نبیوں کے سردار سیدنا آدم علیہ نبی نے وسیلہ دیا، تو کس کا وسیلہ دیا آپ جانتے ہو؟ اہل کتاب یہودی جب لڑائی کرتے تھے ایک دوسرے جنگ میں، اگر کامیابی کی بات آتی تھی تو توریت کے پڑھنے والے عالم کو بلا کر اس کتاب کو پڑھ کر آپ وسیلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیتے تھے کہ یا اللہ اس جنگ کے اندر ہمیں تو کامیابی عطا فرما۔ وہ نام کی فضیلت، ابھی نبی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، اور انہوں نے اپنا وسیلہ اللہ کے رسول کا وسیلہ دیا اور جنگ میں کامیابی حاصل کی۔ آپ ایسے بہترین نبی کے آپ کی کوالٹی اتنی بڑی ہے، آپ کی اتنی بڑی عظمت ہے، تمام امتوں کے اندر سب سے افضل امت ہے، تو آپ لوگوں خیر امتی اخرجت للناس، آپ کی کوالٹی، آپ کی عظمت بے انتہا بہت قدر والی ہے، اور آپ کو فضیلت دی ہے کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرو تو بنی اسرائیل کے بڑے بڑے نبیوں کی عظمتوں سے اگر آپ ولی بننا چاہتے ہو، آپ قطب بننا چاہتے ہو، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ کوئی جگہ پر نہیں ملے گا۔ اب اگلی امتوں میں قطب ہے تو اس نبی کی امت میں ہے، غوث اور خواجہ ہے تو اس نبی کی امت ہے۔ یہ برتاؤ، یہ برکت نور محمد کی فضیلت۔ آپ کی اماں کو جب یہ پوچھا کہ بتاؤ یہ خوشبو کہاں سے لائے ہو، آپ نے فرمایا کہ قسم اس خدا کی ابو میں نے مکے کی کوئی گلی آج دن تک نہیں دیکھی، یہاں تک کہ میں نے پڑوسی کا مکان بھی نہیں دیکھا، یہاں تک کہ میں نے کسی عورت سے ملی جلی بھی نہیں ہوں، لیکن نہ معلوم کہ جب سے اس جسم اطہر کے اندر ایک نوری بچہ جب سے وجود میں آیا ہے،
میں یہاں تک کہ خوشبو تو نہیں، خوشبو تو بے انتہا ہے میرے جسم میں خود سوچتی ہوں یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، لیکن میں نے ججمنٹ لیا ہے، میں نے یہ پکی اپنے دل کے اندر بات ٹھان لی ہے، یہ جو کچھ بھی ہے میرے جسم میں یہ اللہ تعالیٰ کا یہ دیا ہوا بچہ ہے، اس کی بدولت اس کے ذریعے میرے میں اور میرے اس مکان کے اندر اور میری اس گلی میں اور میرے محلے میں جو خوشبو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آوری آنے سے پہلے یہ خوشبو کا یہ معاملہ عطا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی آپ دیکھو کیا مرتبہ ہے نبوت معاملات کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نبی کی امت ہمیں بنایا ہے۔ قرآن میں اور بھی فرمایا نور علی نور، ایک نور ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر عظمت اللہ نے دی ہے کہ آپ پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ آپ نے سوچا یہ مکھی ناپاکی علاجت اس کے نزدیک احترام کیسے سوچتے ہیں؟ اس مخلوق کو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس مخلوق نے سمجھا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عظمت کو سمجھا، اور مکھی محمد رسول اللہ کے جسم اطہر پر کبھی نہیں بیٹھی۔ اب سوچو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہاڑوں میں سے آپ کو سلام کی آواز آتی تھی، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ یہ فضیلت نہ کلیم کو ملی ہے اور کسی نبی کو نہیں ملی، یہ فضیلت ملی ہے تو محمد رسول اللہ کو ملی ہے کہ ہر پتھر ہر شجر آپ کو سلام کرتا۔ یہ ہے ہماری معاملات۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی فضیلت کو ہم ضرور اس کو سمجھے اور آپ فخر کریں اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ میں تو یہاں تک کہ کہتا ہوں کیا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہے تو آپ کو 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ آؤ صلاۃ